پاکستان کی جو آنے والی ٹرائی نیشن سیریز ہے وہ بظاہر تو صرف ایک ٹورنامنٹ لگتی ہے، لیکن اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ 2026 کے T20 ورلڈ کپ سے پہلے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ صرف ایک سیریز نہیں، یہ ایک طرح کا فائنل آڈیشن ہے۔ اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ یہ صرف کھلاڑیوں کے بارے میں نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ کی پوری سمت اور شناخت کی تلاش ہے۔ اور دیکھیے، سب سے بڑا سوال تو کپتانی پر اٹھ رہا ہے۔ سلمان علی آغا کی قیادت میں ٹیم کی کارکردگی اور ان کی اپنی فارم دونوں ہی کچھ خاص نہیں رہی۔ اچھا۔ دوسری طرف شاہین آفریدی ہیں جنہوں نے ون ڈے میں ٹیم کو جتوایا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ سیریز کپتان کی قسمت کا فیصلہ بھی کر دے۔ تو آئیے اس تلاش کو اوپننگ سلاٹ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سائم ایوب ایک میچ میں 71 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، لیکن ان پر پھر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، سائم ایوب کا مسئلہ ہے تسلسل کا نہ ہونا۔ وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو میچ کا پاسا پلٹ سکتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی میں کوئی گارنٹی نہیں۔ مطلب یا تو بہت اچھا یا کچھ بھی نہیں۔ بالکل۔ پچھلی 13 اننگز میں 6 بار 0 پر آؤٹ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہے صاحبزادہ فرحان، جن کے اعداد و شمار تو بہت اچھے ہیں۔ جی 2025 میں سب سے زیادہ رنز، سب سے زیادہ چھکے، لیکن مسئلہ ہے ان کے سٹرائک ریٹ کا جو 130 سے بھی کم ہے۔ تو وہ رنز تو بنا رہے ہیں لیکن بہت آہستہ۔ ہاں، وہ صرف باؤنڈریز پر انحصار کرتے ہیں۔ سنگل ڈبل لے کر سکور بورڈ چلانا ان کے کھیل کا حصہ نہیں لگتا۔ تو یہ سلیکٹرز کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے، ایک غیر متوقع میچ ونر یا ایک سست لیکن مستقم رنز بنانے والا۔ اور جب اوپنرز ایسے ہوں تو سارا دباؤ مڈل آرڈر پر آ جاتا ہے۔ بابر اور فخر کیا وہ تیار ہیں؟ یہی تو اصل بات ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق بابر اعظم کی واپسی پرفارمنس سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور باقی بلے بازوں کی ناکامی کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اور فخر زمان؟ فخر زمان نے 2025 میں 17 میچ کھیلے ہیں، 2 نصف سینچریاں ہیں، لیکن وہ بھی UAE جیسی کمزور ٹیم کے خلاف۔ لیکن کیا یہ تھوڑی ناانصافی نہیں؟ اکثر بڑے کھلاڑی فارم میں واپس آنے کے لیے چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہی رنز بناتے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ورلڈ کپ میں تو آپ کو کمزور ٹیمیں نہیں ملیں گی نا۔ وہاں ہر میچ میں دباؤ ہوگا۔ ان کا مجموعی سٹرائک ریٹ بھی صرف 124 کا ہے، جو آج کی کرکٹ کے حساب سے بہت کم ہے۔ بہت کم ہے۔ تو اوپنرز غیر مستحکم، مڈل آرڈر دباؤ میں، لیکن سب سے بڑی تشویش تو اس شخص پر ہونی چاہیے جو ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے۔ کپتان سلمان علی آغا کی اپنی کیا صورتحال ہے؟ ان کی فارم تو بہت ہی تشویشناک ہے۔ پچھلی 13 T20 اننگز اٹھا کر دیکھیں تو اوسط صرف 13 کی ہے اور سٹرائک ریٹ 91 کا۔ 91؟ یہ تو ون ڈے کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ بالکل۔ آج کل تو یہ کلب کرکٹ میں بھی کم سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ اس سیریز میں بھی ناکام ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف کپتانی جائے گی بلکہ ٹیم میں جگہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ جب بیٹنگ لائن اپ کا یہ حال ہو تو ساری امیدیں بولنگ سے ہوتی ہیں۔ کیا وہاں کوئی اچھی خبر ہے؟ یہاں بھی ملی جلی صورتحال ہے۔ ہمارے زیادہ تر پیسرز رنز بہت دے رہے ہیں۔ حارث رؤف وکٹیں تو لے رہے ہیں لیکن ان کا اکانومی ریٹ 9 سے اوپر ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حارث کا مہنگا ہونا وہ قیمت ہے جو آپ وکٹ لینے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھا نقطہ ہے، لیکن توازن تو ضروری ہے نا؟ اچھی بات یہ ہے کہ شاہین آفریدی کا ردم واپس آ رہا ہے۔ اور کوئی امید کی کرن؟ اصل امید ہے سلمان مرزا۔ ان کی اکانومی اور ایوریج دونوں شاندار ہیں۔ وہ ایک چھپے رستم ثابت ہو سکتے ہیں، اور سپنرز میں عثمان طارق کے لیے یہ ایک بڑا موقع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ٹرائی نیشن سیریز پاکستان کرکٹ کے مستقبل کا ایک طرح سے آئینہ ہے۔ یہاں صرف ورلڈ کپ کا اسکواڈ نہیں بن رہا، بلکہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان آئندہ کس برانڈ کی کرکٹ کھیلے گا۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب سلیکٹرز حتمی ٹیم چنیں گے تو وہ کس چیز کو ترجیح دیں گے؟ یعنی جارحانہ مگر غیر مستقل مزاج ٹیلنٹ، جیسے سائم ایوب، یا پھر فرحان جیسے مستحکم لیکن کم متاثر کن کھلاڑی؟ یہ انتخاب صرف کھلاڑیوں کا نہیں بلکہ ایک پوری حکمت عملی کا ہوگا، اور اسی پر ورلڈ کپ میں کامیابی کا دارومدار ہوگا۔